لیکن سنو سنو سنو، جہاں زمانے بھی سمٹے اور وقت بھی سمٹے اس معجزے کو معجزہ معراج کہتے ہیں۔ علماء ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں تئی زمانی اور تئی مکانی۔ تئی عربی کا ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں لپیٹنا اور سمیٹنا۔ تئی زمانی یعنی زمانے کو سمیٹ دینا۔ اب گفتگو کا وہ حصہ آ رہا ہے کہ آپ کو اپنی نالج پہ تھوڑا بھروسہ کرنا پڑے گا، اور علماء سے جو آپ بیانات سنتے ہیں آپ کو ذہن میں لانے پڑیں گے، کیونکہ میں بس اشارہ دینے لگا ہوں، اشارہ دے کے آگے بڑھنا ہے۔ تئی زمانی وقت کا سمٹ جانا، اور تئی مکانی فاصلوں کا سمٹ جانا۔ اس کی قرآن و حدیث میں مثالیں کئی ہیں، چند ایک پیش کر دیتا ہوں۔ تئی مکانی یعنی فاصلہ سمٹ گیا۔ تخت بلقیس، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ تخت بلقیس پوچھا کون لائے گا، ایک دن کھڑا ہوا، آپ کی مجلس برخاست اینڈ بعد میں ہوگی، وائنڈ اپ کلوز بعد میں ہوگی، میں پہلے تخت حاضر کر دوں گا، بہت لیٹ ہے۔ کوئی دوسرا علماء اور مفسرین فرماتے ہیں آصف بن برقیہ امتی کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر کر دوں گا۔ پہرے داروں کے پہرے میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا وسیع تخت ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ کہہ رہا میں لے کے آ جاؤں، آپ نے پلک بعد میں جھپکی، تخت پہلے آ گیا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، سمجھیں؟ ڈسٹینس کہیں دور، برابر میں نہیں رکھا تھا تخت، کہیں دور تخت بلقیس تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ ان کے امتی لے آئے۔ تو رب نے کیا کیا؟ فاصلوں کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تئی مکانی ابھی آپ سمجھ رہے ہیں، فاصلے کو رب قادر ہے، بے شک وہ رب جب چاہے اور جس کے لیے چاہے تو فاصلوں کو، یہ فاصلہ سمٹا نا، اتنی مہینوں کی مسافت پہ تخت پلک بعد میں جھپکی، تخت پہلے آ گیا، رب نے فاصلہ سمیٹ دیا۔ نہیں آئے گی تمہاری سمجھ تو نہ آئے، یہ رب قادر ہے، یہ فاصلے رب نہیں تو بنائے، وہ حکم کرے تو زمین بھی سمٹ جائے۔ تو یہ فاصلہ سمٹ گیا۔ قرآن کی ایک مثال سنی آپ نے، یہ تھی تئی مکانی کی مثال۔ اب تئی زمانی سنیے، جب زمانے سمٹتے ہیں۔ اصحاب کہف سوئے کتنے سال؟ 309 سال۔ کتنے سال سوئے؟ آنکھ کھلی، اب یہ واقعہ تو سنا نہیں سکتا میں کیونکہ میں نے کہہ دیا، میں اشارہ دوں گا۔ اصحاب کہف سوئے، آنکھ کھلی، ایک ساتھی دوسرے سے پوچھتا، اپنے فرینڈ سے پوچھتا ہے یار کتنی دیر سوئے؟ آنکھیں مل رہا ہے، کہتے ہیں یار لگتا ہے صبح سوئے تو شام میں آنکھ کھل گئی۔ دوسرا کہتا ہے یار نہیں مجھے تو لگ رہا ہے آدھا دن بھی نہیں سوئے۔ ڈسکس کر رہے ہیں کتنا سوئے، آدھا دن، پورا دن، کم، شام، صبح، رات۔ اتنا نہیں سوئے بھائی، 309 سال سو گئے، اور اٹھے اور تازہ، جسم سڑا نہیں، خون رکا نہیں، کوئی بیماری لگی نہیں، جسم کو کیڑوں نے کھایا نہیں، کسی چیز نے تکلیف دی نہیں، زمانے بدل گئے، بادشاہ بدل گئے، 309 سال سو گئے۔ ان کے لیے رب نے کیا کیا؟ زمانے کو سمیٹ۔ آپ سمیٹنے پہ آئے تو 309 سال سمٹ کر کچھ آدھے دن کی نیند بن جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم، قیامت کا دن 50,000 سال، 50,000 سال کا ایک دن کتنا؟ قیامت کا 50,000 سال کا۔ آپ کو پتہ ہے مومن کا کیسے گزرے گا؟ جیسے عصر کی نماز کا وقت، اسی وقت میں کسی کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ہے اور کسی کے لیے عصر کی نماز کا وقت ہے۔ رب زمانے سمیٹ دیتا ہے، میاں مانو رب زمانے سمیٹ دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، آپ اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو اونٹ پہ جب سوار ہوتے ہیں ایک رکاب میں پیر رکھتے ہیں، دوسرے میں ڈالتے ہیں، قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ ایک قرآن پاک چند سیکنڈ، ایک رکاب اور دوسرے رکاب میں پیر ڈالا، ایک قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ تمہاری سمجھ میں نہ آئے نہ آئے، رب زمانے سمیٹ دیتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا فلسطین سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک تباہی مچی ہوئی ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، ویرانی ہے، وحشت ہے، سب تباہ و برباد ہے، سب ختم ہے۔ آپ نے یوں دیکھا اور آپ کے دل میں خیال آیا، یا اللہ اتنی وحشت، اتنی ویرانی، اتنا سب کا ختم ہو جانا۔ دل میں اپنے رب سے بات ہو رہی ہے، قیامت کے بعد تو بندوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ دل میں خیال آ گیا، کیسے زندہ ہوں گے بندے؟ اتنی ویرانی اور وحشت اور ختم ہو جانے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ ایک درخت کے نیچے اپنے دراز گوشت کو، ڈنکی کو، دراز گوشت کو، اپنی سواری کو باندھا اور اپنے انگوروں کا خوشہ لیا، کچھ کھانے کے انگور تھے، اسے سائڈ پر رکھا، تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ نبی آرام فرما رہے، حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرما رہے، آنکھ کھلی، کتنی دیر سوئے؟ کچھ گھنٹے سویا، کچھ دن سویا۔ رب نے فرمایا نہیں اے نبی، میں نے تجھے 100 سال سلا دیا۔ اے رب 100 سال! اپنے دراز گوشت کی طرف، اپنے ڈنکی کی طرف، اپنی سواری کی طرف دیکھ۔ تب دیکھا گلا ہوا، سڑا ہوا، ہڈیاں زمین بوس، ختم۔ اب اپنے انگوروں کے خوشے کی طرف دیکھ، انگور تر و تازہ۔ کہنے لگے اے رب، بے شک جو دل میں خیال آیا تھا دور ہو گیا، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو 100 سال سلانے کے بعد اپنے نبی کو واپس جگا سکتا ہے، جو 309 سال سلانے کے بعد اصحاب کہف کو واپس
جگا سکتا ہے، جو تخت بلقیس کے فاصلے کو سمیٹ سکتا ہے، جو حضرت علی کے لیے ایک رکعت سے دوسرے رکعت کا فاصلے کو سمیٹ سکتا ہے. لیکن سنو سنو سنو، جہاں زمانے بھی سمٹے اور وقت بھی سمٹے، اس معجزے کو معجزہ معراج کہتے ہیں. جہاں زمین بھی پیچھے رہ جائے، آسمان بھی پیچھے رہ جائے، یہ کتنا فاصلہ ہے، یہ کیسی بلندی ہے، یہ کعبۃ اللہ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ عرش، اے رب عرش سے بھی آگے مستوی پہ جائیں گے، سدرۃ المنتہا پہ جائیں گے، سب حضور کے تلووں سے نیچے رہ جائیں گے، حضور اس سے بھی بلند ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یا رسول